علامہ اقبال نے کانٹ سے کیا سیکھا؟ علامہ اقبال ایک عظیم فلسفی اور شاعر تھے، اور انہوں نے بہت سے مغربی فلسفیوں کا مطالعہ کیا جن میں کانٹ بھی شامل تھا۔ کانٹ کے خیالات نے اقبال کی سوچ پر بڑا اثر ڈالا، لیکن اقبال نے کانٹ کے نظریات سے اتفاق بھی کیا اور اختلاف بھی کیا۔ عقل اور علم کی اہمیت۔ کانٹ کا نظریہ۔ کانٹ نے کہا انسان صرف اپنی عقل سے اصل حقیقت کو نہیں جان سکتا، کیونکہ ہمارا دماغ چیزوں کو ایک خاص طریقے سے دیکھتا ہے، لیکن اصل حقیقت ہم سے پوشیدہ رہتی ہے۔ اقبال کا نظریہ۔ علامہ اقبال کا نظریہ۔ اقبال نے اس بات کو جزوی طور پہ مانا، لیکن کہا کہ انسان علم صرف عقل تک محدود نہیں، بلکہ وجدان اور روحانی تجربے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا کہ عقل اہم ہے، مگر اصل حقیقت کو جاننے کے لیے عشق اور وجدان بھی ضروری ہے۔ اقبال کی شاعری میں اس کا اظہار عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، یعنی صرف عقل پر نہ چلو بلکہ عشق اور تجربے سے بھی سیکھو۔ آزادی اور خودی۔ کانٹ کا نظریہ۔ کانٹ کا ماننا تھا کہ انسان کو اخلاقی اور عقلی آزادی ہونی چاہیے تاکہ وہ خود اپنے فیصلے کر سکے۔ اقبال کا نظریہ۔ اقبال نے اس نظریے کو مزید آگے بڑھایا اور کہا کہ اصل آزادی تب آتی ہے جب انسان اپنی خودی کو پہچانتا ہے اور خود کو مضبوط بناتا ہے۔ اقبال نے خودی کو طاقت، جذبہ اور خدا سے تعلق کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی بھی ہوتی ہے۔ اقبال کی شاعری میں اس کا اظہار خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی انسان کو اتنا خود مختار اور مضبوط بننا چاہیے کہ وہ اپنی تقدیر خود بنائے۔ اخلاقیات اور مذہب۔ کانٹ کا نظریہ۔ کانٹ نے کہا کہ اخلاقیات صرف عقل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کہ کسی مذہب یا خوف کی وجہ سے۔ اقبال کا نظریہ۔ اقبال نے کہا کہ اخلاقیات اور مذہب الگ نہیں، بلکہ حقیقی اخلاقیات تبھی آتی ہے جب انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ اقبال کے مطابق اگر اخلاقیات صرف عقل پر ہو تو انسان کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرے تو اس میں زیادہ طاقت اور پختگی آتی ہے۔ اقبال کی شاعری میں اس کا اظہار جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی اگر اخلاقیات اور دین کو الگ کر دیں تو طاقتور لوگ ظلم کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال نے کانٹ سے کہاں اتفاق کیا؟ آزادی اور مختاری۔ اقبال نے مانا کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے اور اسے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ عقل کی اہمیت۔ اقبال نے مانا کہ عقل انسان کو سچائی کی طرف لے جا سکتی ہے، لیکن مکمل حقیقت کے لیے وجدان بھی ضروری ہے۔ اقبال نے کانٹ سے کہاں اختلاف کیا؟ مذہب اور اخلاقیات۔ کانٹ نے کہا کہ اخلاقیات کو عقل سے الگ ہونا چاہیے، مگر اقبال نے کہا کہ حقیقی اخلاقیات تبھی آتی ہے جب انسان کا خدا پر یقین ہو۔ اصل حقیقت۔ کانٹ نے کہا کہ اصل حقیقت کو جاننا ممکن نہیں، لیکن اقبال نے کہا کہ روحانی تجربے سے انسان حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کانٹ کے فلسفے کو ایک نئے انداز میں پیش کیا اور اسے اسلامی فلسفے سے جوڑا۔ شکریہ۔ کانٹ کے مشہور اقوال۔ ہمت کرو، اپنی عقل سے خود سوچو۔ اس کا مطلب ہے کہ اندھی تقلید نہ کرو بلکہ خود سوچنے اور سمجھنے کی عادت ڈالو۔ اخلاقیات کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، نتیجے پر نہیں۔ اچھا یا برا ہونا کسی کام کے نتیجے پر نہیں بلکہ اس نیت پر ہوتا ہے جس سے وہ کیا گیا ہو۔ ایسا عمل کرو جو پوری دنیا کے لیے ایک اصول بن سکے۔ اگر تم جو کر رہے ہو وہ سب لوگ کریں اور دنیا بہتر ہو تو وہی صحیح عمل ہے۔
انسان کو کبھی بھی کسی اور مقصد کے لیے ذریعہ نہ بناؤ بلکہ اس کی عزت کرو۔ کسی کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کرو بلکہ اسے ایک قابل احترام انسان سمجھو۔ حقیقی آزادی وہی ہے جب انسان اپنے اصول خود بنائے اور ان پر عمل کرے۔ اگر کوئی دوسروں کے دباؤ میں آ کر فیصلہ کرے تو وہ آزاد نہیں۔ جو کچھ بھی تم سچ سمجھتے ہو اسے ثابت کرنے کے لیے دلیل رکھو۔ کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے اس کی منطق اور ثبوت تلاش کرو۔ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسان سوچنا سیکھے، نہ کہ بس معلومات یاد کرے۔ اچھی تعلیم وہ ہے جو ہمیں سوالات کرنے اور خود سوچنے کی عادت ڈالے۔ حقیقی خوشی اصولوں پر چلنے میں ہے، نہ کہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں۔ جو شخص اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہی حقیقی خوشی پاتا ہے۔ کانٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خود سوچنا چاہیے، اچھے کام صرف اصولوں کے تحت کرنے چاہیے اور انسانیت کی عزت کرنی چاہیے۔ کانٹ ایک جرمن فلسفی تھا جس نے فلسفے میں بہت اہم خیالات پیش کیے۔ کینٹ نے کہا کہ ہم دنیا کو جیسے دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں، بلکہ ہمارا ذہن اسے خاص طریقے سے سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک چیز دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ اسے رنگ، شکل اور جگہ کے ساتھ محسوس کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ چیز کیسی ہے یہ جاننا ممکن نہیں۔ کینٹ کے مطابق علم یا نالج حاصل کرنے کا طریقہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے تجربہ یعنی ایکسپیرینس۔ یہ وہ علم ہے جو اپنی حواس یعنی دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے اور سننے سے حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کبھی آگ کو چھوا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ آگ گرم ہوتی ہے۔ یہ معلومات ہمیں باہر کی دنیا سے آتی ہے اور اسے تجرباتی علم کہتے ہیں۔ لیکن کانٹ کہتا ہے کہ یہ تجربہ خود سے مکمل علم نہیں دیتا بلکہ ہمیں کچھ اور بھی چاہیے۔ دوسرا ہے عقل، ریزن۔ کانٹ کا کہنا تھا کہ ہمارا دماغ پہلے سے کچھ بنیادی اصول رکھتا ہے جو علم حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں بغیر کسی تجربے کے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، چاہے ہم نے اسے آزمایا ہو یا نہیں۔ اس طرح کا علم خالص عقلی علم، اپرائر نالج کہلاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کیسے بنتا ہے؟ کانٹ کہتا ہے کہ علم صرف تجربے سے نہیں آتا اور نہ ہی صرف عقل سے، بلکہ یہ دونوں مل کر علم بناتے ہیں۔ تجربہ ہمیں مواد دیتا ہے، مثلا رنگ، آواز، شکلیں۔ عقل ان تجربات کو ترتیب دیتی ہے، مثلا جگہ، وقت اور وجہ و اثر کے اصول کے مطابق۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی آنکھیں گھڑی کی شکل، رنگ اور حرکت کا تجربہ کرتی ہے، یہ تجربہ ہے۔ آپ کا دماغ ان معلومات کو ترتیب دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ وقت بتانے کے لیے ہے، یہ عقل کا کام ہے۔ کینٹ کا دوسرا موضوع جو تھا فلسفے کا وہ اخلاقیات تھا، انگلش میں کہتے ہیں مورالٹی۔ کینٹ نے اخلاقیات کے بارے میں ایک بہت مضبوط اور اصولی نظریہ پیش کیا جسے فرض کی اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق صحیح اور غلط کا فیصلہ فائدے یا نقصان پر نہیں بلکہ اصولوں پر ہونا چاہیے۔ انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جو اخلاقی طور پہ ہمیشہ اور ہر حال میں درست ہو۔ کسی بھی کام کی اچھائی یا برائی اس کے نتیجے پر نہیں بلکہ اس نیت اور اصول پر ہے جس سے وہ کیا گیا ہو۔ اور اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا ہے قطعی حکم۔ کانٹ نے ایک بہت اہم اصول دیا ہے
جسے کیٹیگوریکلی امپیریٹو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایسا کام کرو جو ہر انسان کے لیے ایک عالمی اصول بن سکے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں اور سب لوگ جھوٹ بولنے لگیں تو کوئی بھی کسی پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ اس لیے جھوٹ بولنا ہمیشہ غلط ہے، چاہے اس سے وقتی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اسے ہر حال میں پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر لوگ وعدہ توڑنا عام کر دیں تو دنیا میں اعتماد ختم ہو جائے۔ دوسرا پارٹ ہے نیت اور فرض کی اہمیت۔ کانٹ کے مطابق ایک کام صرف تبھی اخلاقی ہوتا ہے جب وہ اچھے ارادے اور فرض کے تحت کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ڈرتے ہوئے سچ بولے تو یہ اخلاقی نہیں، لیکن اگر وہ سچ بولنا اپنا فرض سمجھے تو یہی اصول اخلاقیات ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک دکاندار صرف اس لیے ایمانداری سے کام کرے کیونکہ اسے فائدہ ہوگا تو یہ اخلاقی نہیں، لیکن اگر وہ ایمانداری کو اپنا فرض سمجھے چاہے اس سے نقصان ہی کیوں نہ ہو تو یہ اخلاقی عمل ہوگا۔ تیسرا پارٹ ہے انسان کو کبھی بھی ذریعہ مینز نہ سمجھو۔ کانٹ نے کہا کہ ہر انسان کو ہمیشہ ایک مقصد اینڈ سمجھو، نہ کہ اسے کسی اور مقصد کے لیے ذریعہ مینز بناؤ۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کی مدد صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ بعد میں وہ بھی آپ کی مدد کرے تو یہ اخلاقی نہیں، لیکن اگر آپ کسی کی مدد صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ صحیح کام ہے تو یہی اصل اخلاقیات ہے۔ کانٹ کے فلسفے کا تیسرا موضوع آزادی اور خود مختاری۔ کانٹ کا ماننا تھا کہ حقیقی اخلاقیات تبھی ممکن ہے جب انسان آزاد اور خود مختار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے فیصلے خود اپنی عقل کی بنیاد پہ کرنے چاہیے، نہ کہ کسی دباؤ یا جذبات کی وجہ سے۔ ہمیں کبھی بھی بیرونی قوت، خواہش یا فائدے کے بجائے اپنے اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم صرف اپنی خواہشات یا دوسرے کے کہنے پر عمل کریں تو ہم اخلاقی طور پر آزاد نہیں ہیں۔ اب اس کے بھی 3 پارٹس ہیں۔ پہلا یہ ہے آزادی اور اخلاقیات کا تعلق۔ کینٹ کے مطابق ایک انسان تبھی اخلاقی ہو سکتا ہے جب وہ اپنے فیصلے آزادانہ طور پر لے۔ اگر ہم کسی خوف یا لالچ میں آ کر اچھے کام کریں تو وہ اخلاقی نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم خود اپنی عقل اور اصولوں کی بنیاد پر اچھے کام کریں تو یہی حقیقی اخلاقیات ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص چوری نہ کرنے کا فیصلہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ اسے پولیس کا ڈر ہے تو وہ اخلاقی نہیں، لیکن اگر وہ چوری نہ کرنے کو اپنا فرض سمجھے چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ ہو تو وہ اپنے اخلاقی طور پہ آزاد اور خود مختار ہو۔ دوسرا پارٹ یہ ہے خود مختاری، اپنے اصول خود بنائیں۔ کانٹ نے کہا انسان کو دوسروں کی باتوں پر اندھا دھند عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی عقل سے سوچ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ جو شخص دوسرے کے کہنے پر چلتا ہے وہ غلام ہے۔ جو شخص اپنے اصول خود بناتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے وہ آزاد اور اخلاقی ہے۔ ہمیں دوسروں کے احکامات کے بجائے اپنی عقل کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ صرف والدین کے کہنے پر اچھے کام کرے تو وہ اخلاقی طور پر آزاد نہیں، لیکن اگر وہ خود سوچ سمجھ کر اچھے برے میں فرق کرے اور اچھے کام کرے تو وہ اخلاقی طور پر خود مختار ہے۔ تیسرا آزادی، قانون اور انصاف۔ کانٹ کا فلسفہ صرف ذاتی اخلاقیات کے نہیں بلکہ قانون اور سیاست میں بھی بہت اہم ہے۔ کانٹ نے کہا کہ ایک اچھی حکومت وہ ہوتی ہے جو انسانوں کو اخلاقی طور پر آزاد اور خود مختار بننے دے۔ زبردستی یا ظلم کے تحت کیا گیا اچھا کام اخلاقی نہیں ہوتا بلکہ خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ایک آزاد معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں ہر انسان کو اپنی عقل کے مطابق جینے کا موقع ملے۔